آج کا جو محبت کا اظہار ہے وہ ہے محسن شیخانی صاحب. محسن شیخانی صاحب کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. جس کام کو چاہا، جس کام کو سوچا، وہ کام کر دکھایا. ہر کام میں ہے جدت کے بانی، آپ ہیں محسن شیخانی. میری آپ سے ریکویسٹ ہے پرزور تالیوں میں آپ کے جاسوس کی طرف سے. ابوبکر صاحب شیخانی صاحب ہمارے بڑے اور ایز اے ایم این اے تھے. وہ 96 میں کراچی میں میمن اسٹیٹ ایجنسی، ایک اسٹیٹ ایجنسی، پھر مارکیٹنگ کمپنی تھی میمن اسٹیٹ ایجنسی، لوگوں کے پروجیکٹ بک کرتی تھی. اس کے بعد پولیٹیکلی ایکٹیویٹی ہوئی. کراچی سے بزنس کمیونٹی کا کبھی رول نہیں تھا، بزنس کمیونٹی کبھی انوالو نہیں کرتی تھی. نواز شریف کی 96 کی گورنمنٹ میں ایک کانسیپٹ آیا کہ بزنس کمیونٹی کراچی سے فائٹ کرے. کراچی میں اس کو ایم کیو ایم اپنے عروج پہ تھی. جب بزنس کمیونٹی نواز شریف والے تو کراچی میں ابوبکر شیخانی صاحب کا نام دیا گیا تھا، زہیر اکرم ندیم تھے، حلیم صدیقی صاحب تھے، اعجاز شفیع صاحب تھے. اعجاز شفیع صاحب انڈسٹری سے تھے، حلیم صدیقی صاحب پورٹ کے حوالے سے تھے، اور بہت سارے ایسے لوگ. دوست محمد فیضی صاحب بہت محترم ہمارے، اور بڑی مطلب ایک ٹیچنگ ایک انسٹیٹیوٹ تھے وہ. تو ایسے لوگ کراچی سے سامنے آئے اور انہوں نے پارٹیسپیشن کیا. بہت مشکل ٹائم تھا، لوگ پارٹیسپیشن نہیں کرتے تھے بزنس کمیونٹی سے. لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان حالات میں کوئی ایکٹیویٹیز ہو. اتفاق سے چیزیں سب چلی، ایکٹیویٹیز ہوئیں. نواز شریف کی پارٹی پہلی دفعہ کراچی میں ایکٹیو ہوئی. اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا مسلم لیگ نواز شریف کا کہ کوئی بزنس کمیونٹی یا کوئی ایسے لوگ جو آ کے کھڑے رہے. غوث علی شاہ صاحب اس وقت سندھ کے پریزیڈنٹ تھے، اور اسی درمیان میں شیخانی صاحب کو کراچی کا پریزیڈنٹ بنایا گیا. اور 96 کے الیکشن میں ایم کیو ایم نے وہ الیکشن بائیکاٹ کیا تھا. اور یہ سارے لوگ کراچی سے میرے خیال سے 7 8 9 سیٹیں تھیں جو مسلم لیگ نواز شریف کی طرف سے لوگ جیت کے آئے تھے. اور اس کے بعد ایکٹیویٹیز ہوتی رہی. لیکن جیسے ہی اس وقت گورنمنٹ بنی تھی پیپلز پارٹی فیڈرل میں، اور کافی صوبوں میں بھی تھی، سندھ میں بھی تھی، پنجاب کے علاوہ باقی جگہوں پہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی. کافی ٹف ٹائم تھا اس وقت. اور کوشش پیپلز پارٹی کی اس وقت یہی ہوتی تھی کہ جو بھی لوگ الیکٹڈ ہوئے وہ پارٹی میں چھوڑ کے ہماری پارٹی میں آ جائیں. اور وہ روایت آج تک چلتی ہے ماشاءاللہ. یہ تو ابھی تک اسی طرح ہم جی رہے ہیں. اور کوشش کی گئی تھی اس زمانے میں ابو بھائی کے لیے کہ آپ کو مطلب بہت ٹف ٹائم دیا گیا. اور ٹف ٹائم دینے کے علاوہ کہ پروجیکٹوں پہ قبضہ، پروجیکٹ لے لینا، کافی پولیٹیکل اپنا سندھ گورنمنٹ اس وقت یہاں پہ تھی تو ڈیفیکلٹ تھا. اور ان کی ابھی فائر بھی کٹی. اور اس وقت میں پہلی دفعہ جیل میں بھی گیا تھا. میرے خیال سے 97 کی بات تھی. 97 کی بات تھی کہ فائر کاٹی گئی کہ آپ کا جو الاٹمنٹ ہے زمین کا یہ غلط ہے، اور اس کے اینٹی کرپشن کورٹ میں. اور ابو بھائی کا بھی کاٹا گیا تھا. اتفاق سے وہ ایئرپورٹ سے ان کو کر نہیں سکے اریسٹ. میاں صاحب خود آئے تھے اور پھر وہ اسلام آباد میں تھے. تو 16-17 دن میں پہلی دفعہ ڈفرینٹ تھانوں میں گھومتے رہے، اور 20 دن 21 دن کے بعد وہ بیل ہونا اور پھر وہ پروسیس ہونا. اس کے بعد میں جیسے ہی ہوا تو ایک نا امیدی تھی. دبئی چلا گیا اور وہاں پہ ایک انڈسٹری ڈیولپ کی. ربر انسولیشن ٹیوب تھا. عمرے پہ گیا. پھر وہ میں نے کہا چلو ہم اور کہیں کرتے ہیں، یہاں تو ایسا ہی حالات ہیں. وہ فیکٹری چلتی رہی 2000 تک. پھر وہ میں وہاں رہا. 2000 میں ابو بھائی جب دوبارہ مشرف کا دور آیا تو میرے خیال سے کوئی ہمارے 21 یا 22 پروجیکٹ تھے. اور ماشاءاللہ 21 اور 22 پروجیکٹ ابو بھائی کے خلاف انہوں نے نیب کے بنائے. نیب بنی تھی 2000 میں. تو نیب میں جتنے بھی ایشوز تھے آپ آ جائیں. پہلی دفعہ میں نیب گیا تھا 2000 میں جب بنی تھی. تو نیب کا کوئی دفتر نہیں تھا، نہ کوئی ٹھکانہ تھا. نیب کو ایف آئی اے کو دیا گیا. پھر ایف آئی اے کے آفس والے شروع ہوئے. پھر چیزیں چلتی رہی. الٹیمیٹلی
نیب کا جنرل صاحب کو نامنیٹ کیا گیا، اور جتنے پولیٹیکل پارٹی میں جو دوسری پارٹیوں کی طرف تھے سبھی لوگوں کے کیسز بنے ایز روٹین. اور پہلی دفعہ میں آیا 2000 میں، ابو بھائی وہیں تھے دبئی میں، تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں اور فیس کرتے ہیں ان چیزوں کو. آ کے فیس کرنا شروع کیا. ریاست کے ادارے تھے ان کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے کہا بھائی آپ کا تو کیس نہیں ہے، شیخانی صاحب کا ایشوز ہیں، کہاں ہیں وہ؟ میں نے کہا وہ دبئی میں ہے، ہمیں بتائیں کیس کیا ہے. جب انہوں نے کیسز شروع کیے تو میں نے کہا یہ سارے جو کیس بتا رہے ہیں یہ تو میرے نام پہ چیزیں ان کے نام پہ تو نہیں ہے، تو کیسز تو مجھ پہ ہونے چاہیے تھے. یہ اس لیے کہ لینڈ ٹائٹل آپ کے نام پہ ہے، ون آف دا پارٹنر اور ون آف دا آنر، تو پھر چلتا رہا. پھر انہوں نے کہا کہ یار آپ اپنے آپ کو وڈرا کر دیں. تو میں نے کہا میں آپ کے دفتر میں بیٹھا ہوں، ایک لیفٹن کا ایک دفتر تھا ریچ ہاؤس میں، تو میں نے کہا آپ کے دفتر میں بیٹھا ہوں، میں انڈیا کی فوج تو نہیں ہوں میں اپنے آپ کو وڈرا کر دوں. تو انہوں نے اپنے بڑوں سے پوچھا تو بولا آپ فیس، میں نے کہا فیس کیا، ہمارے میرے نام پہ میں خود ہی اس کو. تو آپ سمجھے وہ 4 سال زندگی کے میرے ان کے ساتھ گزرے. 4 سال تک ہم ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے رہے جو پروجیکٹ ہم نے 84 سے 2000 تک بنائے تھے، اور ان درمیان میں کوئی کام نہیں کر سکے اس لیے کہ یہی چیزیں تھیں. تو یہ وقت ہے انسان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے، اور یہ لوگ ہمیں سکھاتے بھی رہے. سارے کیسز بھی ختم ہوئے، کورٹ سے ہم نے کیسز بھی کیے، سب چیزیں ہوئی، لیکن آپ کو وقت کے ساتھ مقابلہ کرنا، کھڑا رہنا اور فیس کرنا ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ کو ان وقت سے بھی نکال دیتی ہے. پولیٹیکل چیزیں ایسی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے بزنس کمیونٹی آگے نہیں آتی، ان چیزوں کی وجہ سے. اور اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جس کا بزنس ہوتا ہے اس کا اسٹیک ہوتا ہے تو پھر آپ کی پکچر سامنے ہوتی ہے، اور جن کی پکچر سامنے نہیں ہوتی وہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہوتا، ان کا اسٹیک کہیں اور ہوتا ہے. تو یہی حالات رہے، اور اس وقت نے بہت کچھ سکھایا ہمیں، اور اس وقت کے چیزیں کلیئر بھی ہوئی اور گزر بھی گئی. آباد ہماری باڈی تھی 1972 سے تھی، ہم ممبر تھے 84 سے. آباد کے پہلا پروجیکٹ ہم نے نیشنل کمپلیکس کے نام سے کیا تھا. شیخانی صاحب تھے بڑے، ہمارے حنیف بھائی تھے بڑے بھائی تھے، حنیف میمن صاحب کی، ہمارے ان کے والد صاحب، اور چیزیں ایک جوائنٹ تھی. پھر الگ ہوئی، الگ کمپنیز بنی. تو یہ چیزیں 94 سے لے کے چلتی رہی. اس کے بعد آئے وہ کراچی، اور ایک دفعہ ہم نے مجھے ٹیسٹ کے لیے لے گئے تھے آغا خان میں جا نہیں رہا تھا، تو میں نے کہا مجھے کچھ نہیں ہے. تو بولا یار آپ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، آپ ساتھ آئے. چلیں، ہم گئے، دونوں نے ٹیسٹ کروائے، اور جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے ان کو کچھ لنگس میں اسپاٹس تھے. پھر پتہ چلا کہ وہ مجھے کرانے ان کو کینسر کا ہوا، ڈائگنوز ہوا تھا، اسٹیج آگے تھا. پھر US گئے، وہاں رہے، کوشش کی. الٹیمیٹلی میرے خیال سے 12 سال سے 13-14 سال ہو گیا ہے. پھر وہیں ان کا انتقال ہوا، اور شیخانی صاحب کا. اور وہی تربیت، وہی فیملی کی چیزیں چلی، اور وہی ہم نے ساری چیزیں سیکھی ان سے، ان لوگوں سے. بچپن سے اتفاق سے میرا جو بھی رابطہ رہا میرے سے بڑے عمر لوگوں کے ساتھ رہا. میں چھوٹے عمر کے میرے ساتھ جو بھی ہوتے تھے بہت سینئر لوگ ہوتے تھے، اور ہمیشہ ان لوگوں سے ہمیشہ گائیڈ لائن ملتی رہی، اور ان کے تجربے کو ہم نے فری آف کاسٹ کیش کیا. جب آپ کے ساتھ کوئی ایج فیکٹر میں 20 سال 30 سال زیادہ عمر کے ہوتے تو وہ ایک تجربے کار چیز ہے، وہ ہم نے ان لوگوں سے سیکھی. تو یہ ساری چیزیں تھی. اس کے بعد ایسوسیشن میں آلریڈی ایکٹیو تھی، کمپنیاں تھیں ہماری. تو ایک دفعہ الیکشن ہو رہے تھے، چیزیں تھیں، تو نامنیٹ کیا گیا تھا. کچھ ہم سے پہلے ایک گروپ تھا آباد میں جو کام کر رہا تھا، میرے خیال سے 10 سال ہو گئے الائٹ پینل کو. تو الیکشن ہم نے وہاں لڑا. الیکشن بھی اسی طرح تھا کہ سارے ہمارے ڈیولپرز اور بلڈر اس زمانے کے جو آج بھی ٹاپ موسٹ ہے ایک طرف تھے، اور ایک ینگ گروپ ہمارے ساتھ تھا. الائٹ پینل میں ایسے لوگ تھے جو اگر کوئی بولے کہ یار یہ
اس الیکشن میں کیوں حصہ لے رہے ہیں یا الیکشن میں ان کا کیا مطلب رزلٹ ہوگا. تو سارے بچے ینگ بچے تھے اور وہاں آپ سوچیں ہمارے پاس سلیم ذکی صاحب تھے, منظور روفی صاحب تھے, نعمان, عابد, جتنے ٹاپ برانڈ تھے نا وہ ایک طرف تھے. ہم لوگ ساتھ تھے اور کوشش کی اور 2/3 سے لوگوں کو ہم نے ڈیفیٹ کیا اور اس کے بعد سے آباد میں الائٹ پینل آج 10واں سال ہے, کنٹینیو رول بھی ادا کر رہا ہے اور اس 10 سال میں آباد کو آج اس اسٹیج پہ ہم لے آئے کہ پورے پاکستانی پوری دنیا میں لوگ آباد کو پہچانتے ہیں. اس 10 سالوں میں ڈفرینٹ چیئرمین آئے, 3-4 دفعہ میں خود رہا چیئرمین, ہمارے انور بھائی رہے, حسن رہے, عارف جیوا رہے, جنید تالو رہے, ہمارے گوہر رہے. تو یہ سارے اور ایک ہی اس اسپیڈ سے جو ہمارا شروع ہوا تھا کہ جب ہم آئے تھے, میں پہلی دفعہ چیئرمین بنا, میں اسلام آباد گیا, میں نے کہا میں آباد سے آیا ہوں. کوئی میٹنگ تھی پرائم منسٹر کی, اب پرائم منسٹر کی نہیں تھی, سیکٹری لیول کی تھی کہ پرائم منسٹر کو ہاؤسنگ کے بارے میں بتانا تھا. تو میں نے کہا, انہوں نے کہا کون آباد, آباد کاری ہوتی ہے اسلام آباد میں, وہاں سے آئے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, آباد کاری سے نہیں ہے, پھر ایسوسیشن بلڈر اینڈ ڈیولپر سے. اور وہ ایک ایسی میٹنگ تھی جس میں ایک پریزنٹیشن دی جا رہی تھی. اس پریزنٹیشن میں یہ تھا کہ لوگوں کو لو کاسٹ ہاؤسنگ کیسے ہوگی, کیا ہوگا. جب میری باری آئی میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ میرے خیال سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے لوگوں کو جج کرتے ہو, گراؤنڈ ریئلٹیز تو اس میں کہیں بھی نہیں ہے, جو آپ کہہ رہے ہو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور اپنی پریزنٹیشن ہم نے دی اور میرے خیال سے وہ پریزنٹیشن ٹوٹل ان سب کی چینج ہوئی اور کہا کہ نہیں, لو کاسٹ ہاؤسنگ یہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں. اور وہ سلمز ایریا جو آئیڈینٹیفائی ہم نے کیے, اسی وقت سے لو کاسٹ ہاؤسنگ پہ ہم کام کر رہے تھے. اور فائنلی وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ پرائم منسٹر نے پک کی. پرائم منسٹر آباد ہاؤس آیا اور اس نے اناؤنس کیا کہ ہاں یہ ضرورت ہے, اور واقعی 12 ملین گھروں کی شارٹ فال ہے اس ملک میں. اور واقعی یہ ایسی ہے انڈسٹری جو اکانومی چلاتی ہے پوری دنیا کی. یہ اویئرنیس کسی پرائم منسٹر میں اور کسی میں بھی نہیں تھا اس سے پہلے, نہ کبھی سوچ تھی کہ یہ کیا انڈسٹری ہے. انڈسٹری کا مطلب وہی ہے جو ٹیکسٹائل ہے تو وہی چیزوں کو انڈسٹری یا سیمنٹ فیکٹری ہے. یہ بیسک وہ انڈسٹری ہے جو 72 انڈسٹریز کو چلاتی ہے. یہ وہ انڈسٹریز ہے جس میں اسکل اور ان اسکل لوگ آ جاتے ہیں. یہ وہ انڈسٹری ہے جو پہلے دن سے لوگوں کو جاب کریشن دیتی ہے. اور جس ملک میں شارٹ فال آف ہاؤسنگ ہو اس ملک کا کیا حال ہوگا. ہم سلمس ایریا میں لوگ رہ رہے ہیں, لوگ کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں. ہاف آف دا کراچی, آج مور دین ہاف آف دا کراچی 53% لوگ سلمس میں رہ رہے ہیں جن کا ایڈریس نہیں ہے, جو بلو دا لیول رہ رہے ہیں ان کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ نہیں ہیں جو آپ کو ہے. اور وہ کسی چھوٹے مافیا کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. جب وہاں ہوتے ہیں تو انہی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, اور وہ لوگ آپ سے, ملک سے, سسٹم سے نفرت کرتے اس لیے کہ ان کو وہ ساری چیزیں میسر نہیں ہیں. ان کے بچوں کو نہیں ہے, ان کی بیٹیوں کو نہیں ہے, ان کی بیویوں کو نہیں ہے, وہ بھی محفوظ نہیں ہوتی. تو وہاں سے ہم نے سارے کام ان کے شروع کیے کہ سلمس کو کس طرح بہتر کیا جائے, اور قانون بھی بنے, چیزیں وہ ہوئی. لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں سکسیس اس میں 5% بھی مشکل سے ہوئی ہے. ابھی اتنی چیزیں ہیں جو دنیا میں آج ہو رہی ہے کہ سلمس کو ری ڈیولپمنٹ, ریہیبلیشن ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اس ملک میں. ہر ملک میں جب تک پلان اسکیم نہیں ہوں گی, جب تک لوگوں کو بیسک رائٹ نہیں ملے گا, ایجوکیشن, ہیلتھ اور سیکیورٹی ان کی بچیوں کو نہیں ہوگی جیسے آپ کی ہماری بچیوں کو ہیں, تو یہ ڈفرینس رہے گا, یہ نفرتیں رہیں گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کو بہتر کرنا. آباد سفر طے کرتے کرتے ماشاءاللہ اب یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہر سیکنڈ آلٹرنیٹ ویک ہم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ میں ہوتے ہیں, ہر ویک جنرل صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. تو سفر ہم نے طے کیا ہے بڑی محنت سے محسن بھائی کی کپتانشپ میں, اور میں 5-7 سال مجھے ٹائم ملا محسن بھائی کے بہت قریب کام کرنے کا. تو ہم ان کو چیئرمین تو سمجھتے ہیں, پیٹرن ان چیف بھی سمجھتے ہیں, پر ہم کو بڑا بھائی بھی سمجھتے ہیں. بڑے دل کے آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. یہاں کسی نے کہا بڑے ہمت والے آدمی ہیں اور تکلیف میں ساتھ کھڑے رہنے والے آدمی ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سب نے ایک بار ان کے لیے تالی بجانی چاہیے. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ اور بہت لوگ ہیں. اور ونس اگین ایکسلنس کلب کی ساری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد کہ وہ اس قسم کے سیشن رکھتے ہیں جہاں پر انٹر-ایکٹیو سیشن ہوتے ہیں اور لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے. تھینک یو. محسن شیخانی صاحب نے مجھے یہ آنر بخشا ہے کہ پہلے ایز اے وائس چیئرمین آباد میں کام کرنے کا موقع دیا. الحمدللہ میں نے وہ گول اچیو کیا. اس کے بعد انہوں نے اس قابل سمجھا تو آج مجھے سینئر وائس چیئرمین آباد بنائے. میں ان کا بڑا مشہور ہوں اور جب بھی ان سے کسی کام کے لیے کہا جائے، میرے لیے نہیں، پورے آباد کے 1400 ممبر کوئی اگر کہے کہ محسن بھائی میرا یہ کام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں ہو، میں آپ کے پاس آتا ہوں. اور اتنی فراغ دلی سے یہ کام کرتے ہیں. آباد کے ہر چھوٹے بڑے، چاہے 400 گز کا کام کرنے والا ہو، یہ 4 ایکڑ کا کام کرنے والا ہو، یہ 400 ایکڑ پہ کام کرنے والا ہو، یہ 4 لاکھ ایکڑ پہ کام کرنے والا آدمی ہو، ان کا سب کے ساتھ وہی رویہ ہے، وہی ساری چیزیں ان کے ساتھ. تو لوگ آج ان کو سلوٹ بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں آباد کی طرف سے. ایسے ہمیں اتنا اللہ تعالیٰ نے اچھا چیئرمین عطا کیا ہے کہ جو ہماری اس آباد کے لیے بڑا، ہم کہتے ہیں کہ تمام ممبر کے لیے بہت اچھا یہ ہوا ہے. آخر میں ہم نے ایک اور بھی، ہم آپس میں 2 سالے بات کر رہے ہیں کہ بلڈر کمیونٹی سے بھی ہمارے، اب اس جیسے ان کے فادر تھے، ایم این اے تھے، ہم چاہ رہے ہیں ایز اے سینیٹر ہم محسن بھائی کو جو ہے نا ہم آگے بڑھا کر کے ایز اے سینیٹر بزنس کمیونٹی سے لانا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اللہ نہ چاہتے یہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. تھینک یو سر. میں تمام ممبران سے ایک بات اور کہوں گا کہ 2017 میں ود دا لیڈرشپ آف محسن شیخانی ہم سری لنکا گئے تھے، پورا ڈیلیگیشن آباد کا لے کے، اور وہاں پر آباد کا جو ڈیلیگیشن تھا اس کے ساتھ ہم ملے اور محسن شیخانی صاحب نے، ہمارے چیئرمین نے وہ ایڈوائز کی کہ آپ سلمز پہ کام کریں. سری لنکا میں وہ کام ہو گیا، پاکستان میں آج تک اسٹارٹ نہیں ہوا، اور وہ سلمز کا کام بھی ہمارا کراچی کا بلڈر جا کے وہاں کر رہا ہے. یہ سب سے بڑی حیرت انگیز بات ہے. اور یہ اتنے اچھے اخلاق کے ہیں کہ لوگ ان کے پاس اگر کوئی پرابلم لے کر آتے ہیں تو یہ جتنا کام کرتے ہیں اور جتنا ٹینس رہتے ہیں، کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کسی کے اوپر کہ ان کے اوپر بھی کتنا پریشر ہے. تو یہ دوسرے کے پرابلم پہلے سالو کرتے ہیں، اپنے پرابلم کو نہیں دیکھتے کبھی بھی. محسن شیخانی صاحب سے میری شاید 2001 سے ملاقات ہے جب میں نیب میں تھا. آپ کو یاد تو نہیں جب سے ملاقات ہے. بہرحال ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی دے اور پاکستان ایکسلنس کلب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس طریقے سے انہوں نے یہ انٹریکٹیو ایک سیشن رکھا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. تو میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے کہ جو ان کے سب سے اگینسٹ ہوتا ہے نا، وہ ان کا کبھی کام پھنستا ہے. محسن بھائی سب سے پہلے اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے کام ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان کا اپنا کام ہے. بلکہ کا کبھی کوئی حال کی 2-3 چیزیں ہوئی. میں نے محسن بھائی کو کہا، میں نے کہا محسن میں نے کہا اس کو بلاؤ. تو میں نے 1 دفعہ 2 دفعہ بلایا. میں نے محسن بھائی کو، محسن بھائی اس کا کام ہے، یہ کچھ جواب نہیں دے رہا تو چھوڑ دینے کیا کرنا ہے. تو اس کا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے، ہمیں کرنا ہے. تو جس طریقے سے ڈیڈیکیشن کے ساتھ محسن بھائی لگے ہوتے ہیں، یہ ان کا پیار ہے اور بڑا پن بھی ہے. اور کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اس کو اگنور بھی کر دیتے ہیں اور معاف بھی کرنے والے. آپ سب کو السلام علیکم. اور محسن بھائی آپ کو خصوصی سلام. محسن بھائی سے میری ملاقات 2004 میں اس وقت ہوئی جب میں ڈائمنڈ بلڈرز کے لیے ایک ڈاکومنٹری بنا رہا تھا سر، اور آپ کا ایک میسیج لینے کے لیے ہم آفس میں آئے تھے. اور میں آج جب آباد کو دیکھتا ہوں تو جتنا آرگنائز آج دیکھتا ہوں، 20-22 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. سر میں بات کر رہے تھے، میں نے کہا تھوڑی سی نظم میں بات کروں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر. یہ محسن بھائی ہیں اور اتنے شارٹ پروگرام پہ، اتنے شارٹ نوٹس پہ اتنا بڑا پروگرام آپ لوگوں نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ اسپرٹ ہے کہ جس اسپرٹ کو لے کر ہم جو سیو پاکستان، سیو سندھ اور سیو کراچی، تو آج اس فورم نے ثابت کر دیا
کہ ہم میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو جس طریقے سے انہوں نے اپنے اپنی باتوں کو جس طرح سے کہا ہے، دس از سمتھنگ ویری سپر. باتیں تو بہت ساری ہیں جو کہ کرنی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید سب سے زیادہ شیخانی صاحب کو جانتا ہوں. یہ بات شاید سن 75 کی ہے، 1975 کی. اور اوپر کے آفس میں میرا آفس تھا اور نیچے کے آفس میں ان کا آفس تھا اور ان سے ملاقات ہوتی تھی. تو آج جو انرجی میں نے ان میں دیکھی، جو صبر دیکھا، جو اطمینان دیکھا اور جو سوال جواب دیکھے، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. میرا بھی تعلق اتفاق سے فوج سے ہے، کور آف انجینئرس میں. ان کا سلوگن ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹو گو اینڈ لاسٹ ٹو کم. تو ہی از دا پرسن آئی مسٹ سے کہ ہی از گوئنگ ٹو بی فرسٹ ٹو گو اینڈ لاسٹ ٹو کم. دوسری بات، میں آپ سب کی طرف سے بھی اور پھر اپنی طرف سے بھی گزارش کروں گا مختصر بات کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے فریضے پہ جا بھی رہے ہیں عمرے کے لیے. تو ہم سب کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے طاقت دے، ہمت دے، جرأت دے. محسن is a leader of the world. Let him clap him with a full power I say. Thank you very much. اور آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے ہمارے مہران کا. اجوت جو کہ کسی کی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے، اور یہ انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جس کو بہت احترام دیا جاتا ہے. اور یہی بات یہ مہران کی ایک بہت بڑی ثقافت ہے، روایت ہے، جو کہ ہمیشہ